اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلوا علیہ۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان زبیر الوی بزم عقیدت پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ گلہ رنگ ہی سے چمن کی خوشبو ہوتی ہے، یوں تو چمن میں تمام ہی پھول اپنی خوشبو بکھیرتے ہیں، لیکن جب گلاب کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی خوشبو سب سے منفرد اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے جو پھول ہیں وہ پوری دنیا میں موجود ہیں اور اپنے اپنے انداز کے ساتھ، اپنے اپنے گفتار کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ ایک ایسا گل ہے، ایک ایسا پھول ہے جو پوری دنیا میں مہک رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناءخواں الحاج سعید احمد ہاشمی صاحب۔ الحاج سعید احمد ہاشمی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے حالات، ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کی جوانی کیسے گزری، انہوں نے نعت کے لیے کیا کام کیا اور آنے والے جو نعت خواں ہیں ان کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں، اور نعت کے ارتقاء میں کس طرح ان کا کردار رہا ہے اور نعت کو مزید کس طرح تقویت دی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ایک نام ہے نعت کے حوالے سے، اس سے قبل کہ ہم نعت کے موضوع پہ گفتگو کریں، میں اپنے ناظرین کی دلچسپی کی خاطر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی، پھر اس کے بعد آپ کے بچپن کی کیا یادیں ہیں وہ ہم سے شیئر کریں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ زبیر الوی صاحب آپ کا۔ میری پیدائش متھرا انڈیا میں ہوئی، غالباً سن 48 میں۔ اس کے بعد پارٹیشن ہوا تو سن 50 میں ہم کراچی آ گئے۔ یہیں میں نے ہوش سنبھالا، میرا سارا بچپن یہیں گزرا، بلکہ اب تک کی زندگی ساری کراچی ہی میں گزری ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں 2-2.5 سال کا تھا جب کراچی آیا ہوں۔ پہلے ہم لوگ فریئر روڈ پر رہے تھے، اس کے بعد لیاقت آباد آ گئے اور تقریباً 50 سال یہاں مقیم رہے اور اب دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ تو لیاقت آباد سے میری بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ لیاقت آباد نمبر 2 کے اسکول میں مجھے سن 56 میں پہلی جماعت میں داخل کرایا گیا۔ ماشاءاللہ۔ سن 58 تھا تو اسمبلی ہوتی تھی اسکول میں، اور اس میں قرأت ہوتی تھی، دعا پڑھائی جاتی تھی اور پاکستان کا قومی ترانہ۔ تو یہ سارا کچھ قرأت ایک بچہ کرتا تھا اور دعا اور ترانہ یہ دوسرے بچے پڑھتے تھے، اور پھر سارے طلباء اس کو کورس کے انداز میں پڑھتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ دعا اور ترانہ پڑھنے والے بچے نہیں آئے، تو استاد صاحب نے کہا کہ کوئی اور بچہ آ کر پڑھے، تو مجھے موقع مل گیا۔ میں نے دعا اور ترانہ پڑھوایا تو اتنا پسند آیا ان کو، انہوں نے کہا کہ اب روزانہ آپ ہی پڑھوایا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ الحمدللہ میری پہلی کامیابی بھی تھی اور پہلی پرفارمنس بھی تھی۔ یعنی لہن آپ بچپن ہی سے آپ الحمدللہ، موجود یہ تھا۔ سن 58 کی بات ہے، ماشاءاللہ۔ سوئم جماعت میں تھا میں۔ ماشاءاللہ۔ جی ہاں۔ اس کے بعد جب ہم
سیکنڈری اسکول میں آ گئے، وہاں بھی ہر سال جشن عید میلاد النبی اور نعت خوانی کے مقابلے، تقاریر کے مقابلے ہوتے تھے سالانہ، تو نعت کے مقابلے میں میں نے حصہ لیا، تو الحمدللہ وہاں بھی مجھے کامیابی حاصل نعت کے ساتھ آپ تعلیمی میدان میں آپ کی کتنی دلچسپی تھی؟ تعلیم حاصل کرنے کے جی، جی، سلسلے میں میں نے میٹرک کیا لیاقت آباد 4 نمبر کے اسکول سے، اور پھر اسلامیہ کالج سے سن 70 میں بی اے کیا میں نے، پھر سن 72 میں بی ایڈ کیا، اور میں درس و تدریس ہی کے ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ جی ہاں، شوق رہا تعلیم حاصل کرنے کا۔ جی ہاں، اور نعت، پہلی نعت آپ نے اسکول کے دور سے شروع کی؟ جی اسمبلی سے، اسکول اسمبلی سے۔ اسکول اسمبلی سے آپ نے شروع کی، جی۔ اس کے بعد یعنی ذریعہ معاش آپ نے ٹیچنگ کو جی بنایا۔ ہاں جی۔ اور جب آپ نے نعت خوانی شروع کی تو اس وقت کراچی کا، یہ پاکستان کا کیا ماحول تھا، اور کیا لوگوں کا رجحان تھا نعت کی طرف کہ آپ نے ایک اتنی بڑی فیلڈ کا چناؤ کیا اور آپ اپنے لہن کی بنیاد پہ آپ اس فیلڈ میں شامل ہوئے، آئیڈیلائز کیا وہاں سے آپ نے بچپن سے کسی کو؟ جی الحمدللہ، ہمارے یہاں کراچی شہر میں اس وقت نعت خوانی کے 3 بڑے مراکز تھے اس وقت یہ غالباً 72 کی بات؟ نہیں اس سے پہلے کی اس سے بات ہے۔ اچھا، یہ 70 سے پہلے ہی کی بات ہے۔ جامع مسجد آرام باغ، جی جی، بہت معروف مشہور مسجد۔ جی ہاں جی ہاں، حلقہ رحمانی جہانگیر روڈ، پیر فاروق شاہ صاحب رحمانی، ان کے خانقاہ میں، اور تیسرا یہ پیر سید عبد القادر الگیلانی سفیر عراق جو تھے اس وقت، اور جنہوں نے مستقل رہائش پھر پاکستان میں اختیار کر لی تھی، صحیح۔ ان کی خانقاہ شریف میں محافل ہوتی تھی، اور ویسے اکا دکا کبھی تقاریر کی محفلوں میں نعت شریف پڑھی جاتی تھی، شاعر پڑھتے تھے، نعت خواں پڑھتے تھے۔ یہ باقاعدہ عام طور پر محافل نعت کا آغاز یہ غالباً سن 70 کے بعد ہی ہوا ہے، جب پاکستان کے اندر، پاکستان میں یہ پاکستان نعت کونسل ادیب رائے پوری نے بنیاد ڈالی تھی اس کی، یعنی کہ 1970 کے بعد سے جو ہے کہ موجودہ جو نعت کا ارتقاء ہم دیکھ رہے ہیں وہاں سے شروع ہوئی ہے ابتدا۔ اس سے پہلے سن 66 میں آرام باغ کے گراؤنڈ میں کل پاکستان مقابلہ نعت ہوا تھا، جس میں پاکستان 1966 میں جس میں اس وقت کے جو معروف نعت خواں تھے جی، یا مستند، جو اتنے معروف تو نہیں تھے کیونکہ ٹی وی پر، یا ٹی وی تو تھا نہیں، یا ریڈیو پاکستان تھا، تو اس وقت محمد اعظم چشتی کا طوطی بول رہا تھا، تو وہ بھی اس مقابلے میں شریک ہوئے تھے، تو ان کو پہلا انعام ملا تھا محمد اعظم چشتی صاحب کو۔ دوسرا انعام غالباً چیچا وطنی کے ایک نعت خواں تھے حافظ محمد طاہر صاحب، دوسرا ان کو ملا تھا، اور تیسرا ہمارے یہاں کے شاعر تھے حضرت سکندر لکھنوی مرحوم، غالباً تیسرا انعام ان کو ملا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ خصوصی بھی انعامات تھے، جس میں سے ایک انعام اس خاکسار کو بھی ملا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب نعت کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہماری خوش بختی کہ آپ تشریف فرما ہے اور ہم نعت نہ سنیں تو یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں پیش کرتا ہوں۔ اصل میں آج کل کچھ طبیعت ناساز لگ رہی ہے، کلائمیٹ کی وجہ سے کچھ گلا متاثر ہے، اور مسلسل مصروفیات کی وجہ سے، تو میں کیا پیش کروں، آپ فرمائیں۔ آپ کی بہت سی نعتیں مشہور ہوئیں، جی جی، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے یہ بہت مشہور ہوئی، پھر مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، پھر وہ لم یاتی نذیر یہ بہت مشہور ہوئی۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ کے کلام مشہور ہیں۔ الحمدللہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل میں۔ سب سے پہلے مشہور ہونے والی یہی ہے حضرت بیضاد لکھنوی مرحوم کی، اور پھر لم یاتی نذیر تقریباً ساتھ ہی ہیں۔
مدینے کو جائے جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے جی چاہتا ہے، مقدر بنائے جی چاہتا ہے، مقدر بنائے جی چاہتا ہے، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئے جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے۔ یہ سن 72 میں ریلیز ہوا تھا۔ کیا بات۔ آپ نعت خوانی کی طرف آئے، جس طرح کہ محمد اعظم چشتی صاحب کا آپ نے نام لیا، ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا، تو آپ نے آئیڈیل کس کو بنایا؟ اصل میں محمد اعظم چشتی صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کی اس وقت کی نشریات میں سب سے زیادہ کلام بھی محمد اعظم چشتی صاحب کی آواز ہی میں نشر ہوتا تھا۔ سب سے بڑے نعت خواں بھی وہی تھے، سب سے سینئر بھی وہی تھے، اور اس وقت منصور تابش صاحب کا کلام نشر ہوتا تھا، جی، حضرت بہزاد لکھنوی مرحوم صبح لائیو ریڈیو پاکستان سے لائیو نشریات ہوتی تھی، منظور الکونین صاحب کا کلام نشر ہوتا تھا، ناصر جہاں صاحب کی آواز میں کلام نشر ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ مہندی حسن مرحوم جو ہمارے گلوکار گزرے ہیں، ان کی آواز میں حمدیں اور نعتیں کورس کی صورت میں نشر ہوتی تھیں، لیکن میں سب سے زیادہ محمد اعظم چشتی صاحب سے متاثر۔ نعت کیا ہے، اور جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو ہمارا کیا تصور ہوتا ہے؟ الحاج سید احمد ہاشمی صاحب سے جانتے ہیں کہ جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جناب علی، نعت شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہے، آپ سے محبت کا اور عقیدت کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں جب نعت شریف پیش کرتا ہوں تو میرے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہوتی ہے، سبز گنبد شریف کا تصور ہوتا ہے، اور وہ مرکز نگاہ ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہماری اپنی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ بہت اخلاص کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کیے جائیں۔ یعنی کہ اردو شاعری کی اگر ہم بات کریں تو اردو شاعری میں یہ جو صنف نعت ہے، اس پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ ایک انسانی معاشرے اور کردار کے لحاظ سے ایک بہت اچھی چیز ہمیں نظر آتی ہے، چونکہ نعت کا موضوع بھی یہ کہ سیرت مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کی جاتی ہے۔ تو جب ہم اردو دیکھتے ہیں، اردو کے شعراء تو الحمدللہ کثیر تعداد میں موجود ہیں جو نعت لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دوسری زبانیں بھی یہ کام کر رہی ہیں؟ اس کے بارے میں تو میں کیا عرض کروں، ہماری جو زبانیں ہیں عربی، فارسی، اردو،
اور پور بھی، اس میں تو آپ کو خاصا کام ملے گا جی حمدوں کے سلسلے میں اور نعتیہ کلام کے سلسلے میں، لیکن ان کے علاوہ اور دوسرے ممالک کی جو زبانیں ہیں ان کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے قاصر ہوں۔ سندھی میں بہت کلام ہے، ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں ان میں بھی ماشاءاللہ نعتیہ، سندھی میں بڑا کام ہے، شاہ لطیف پنجابی بٹائی اور میں ہے، دوسرے براوی میں ہے، جی ہاں، بلوچی میں ہے، یعنی ہمارے علاقائی جو زبانیں ہیں ان میں تو تقریباً خوب ہے، لیکن اور ممالک کی جو زبانیں ہیں ان کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔ تو آپ ایک لیجنڈ ثنا خواں، الحمدللہ پوری دنیا میں نمائندگی کرتے ہیں آپ الحمدللہ اس حوالے سے کہ نعت خواں جو ہیں ان آپ کی نمائندگی ہوتی ہے، تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس کام کو دوسری دنیا تک پھیلایا جائے؟ کیونکہ آپ کا کیلیبر تو بہت ہائی ہے، آپ کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، کسی بھی دنیا کے ملک میں آپ جا کے کھڑے ہو جائیں تو لوگ یہ پہچان لیں گے کہ یہ سعید ہاشمی صاحب کھڑے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس کام کو دنیا کے دوسرے ممالک تک پھیلایا جائے؟ بات یہ ہے زبیر صاحب کہ خاصے عرصے سے ہم جو یہ کام کر رہے ہیں نعت خوانی کے سلسلے میں، وہ تبلیغی نقطۂ نظر ہی سے کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو ہماری یہ خواہش اور کوششیں رہیں جی کہ اپنے علاقے میں کام کیا جائے، اپنے ملک میں کام کیا جائے، صحیح۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ سینکڑوں محافل نعت شریف کی ہم نے کراچی شہر میں منعقد کی، یعنی سن 91 میں جب میری سلور جوبلی منائی گئی جی نعت خوانی کی، تو اس مناسبت سے پورے شہر میں 25 محافل کا انعقاد کیا گیا، ماشاءاللہ، اور وہ ساری عظیم الشان محافل تھیں۔ جی تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے بہت کام کیا یہاں کراچی میں، اور آج آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اب یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ صاحب ہم کوئی کریڈٹ لے رہے ہیں، وہ تو یہ آخرت کا ہے، یہ سارا سودا جو ہے نا، وہ پروردگار، وہ کہتے ہیں نا، کہا کہ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا، کیا کہنے، واہ واہ۔ اور کوثر نیازی کا بھی ایک بہت اچھا شعر ہے مرحوم کا، کوثر ہے دل میں ایک ہی اعزاز کی طلب، کہہ دیں وہ حشر میں یہ ہمارا غلام، ہمارا غلام، کیا بات۔ بیدم وارسی فرماتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ اور خالد محمود صاحب بھی کیا خوب فرماتے ہیں، صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ تو بس آخرت ہی کی توقع رکھنی چاہیے، اور ویسے ہم بہت مطمئن ہیں کہ الحمدللہ نعت خوانی کے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں کافی کام کیا ہے، اور ہمارے بڑوں کا جہاں اس میں حصہ ہے، محمد اعظم چشتی صاحب، قمر انجم صاحب، علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب، ادیب رائے پوری صاحب، سکندر لکھنوی مرحوم، پروردگار ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور محمد علی ظہوری، تو یہ سب ان کی خدمات ہیں جو اب تک چلی آ رہی ہیں۔ آپ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ آپ نعت لکھتے بھی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو لکھنے کے لیے جب کوئی نعت خواں، جب کوئی شاعر جب اس صنف اردو کی نعت کی طرف جب آتا ہے تو اس کے لیے ایسی کیا چیز اس کے پاس ہونی چاہیے، وہ علم کے کس درجے پر فائز ہو؟ کیونکہ غزل کہنا تو آسان ہے، جی ہاں، اور دوسری شاعری کرنا وہ آسان ہے، جب آپ حمد کہتے ہیں، جب آپ نعت کہتے ہیں تو یہ ایک بہت مشکل صنف ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے کہ ایک شاعر کو اس علمی لحاظ سے کس سطح پر ہونا چاہیے؟ آیا اس کے پاس قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، صحابہ اکرام کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت تھی
وہ واقعات اس کے ذہن میں ہوں جی ہاں جی، تو پھر وہ نعت لکھے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بے شک بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے واقفیت ہونی چاہیے۔ عبور تو بہت مشکل کام ہے، ورنہ تو یہ صرف علماء کرام ہی کا حصہ رہ جائے گا جی۔ نعت شریف لکھنا۔ یہ کہ واقفیت ہونا ضروری ہے، سوجھ بوجھ ہونا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان پڑھ آدمی جو ہے وہ کیا شاعری کرے گا، اور شاعری تو ایک آسان سی بات ہے، لیکن جہاں تک نعت شریف کا تعلق ہے تو یہ تو بہت نازک معاملہ ہے، جی بہت نازک معاملہ ہے۔ اور فرمایا نا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ قصہ مختصر مختصر۔ کہ اللہ کے بعد انہیں خدا نہ کہو، اور خدا کے بعد جو کہہ سکتے ہو وہ کہو، سب وہی ہے۔ بس ہاں سارا کچھ وہی ہے۔ آپ نے وہ نعت لکھی، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، جی ہاں جی، تو اس کی ردیف اور قافیہ آپ نے بڑے ہی شائستگی سے، جی بڑے ہی خوبصورتی سے سجا دی۔ الحمدللہ یہ سرکار کی کرم نوازی ہے۔ وہ کہا ہے نا کسی نے، نعت محبوب خدا آہا، لب پہ میرے آئی ہے، میں نے لکھی نہیں سرکار نے لکھوائی ہے۔ اگر کوئی اپنا سبحان اللہ۔ بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے سبحان اللہ۔ جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ کیا بات۔ آج تو میں چاہوں گا کہ آپ صرف گفتگو فرمائیں کیونکہ گلا متاثر ہے۔ اس کا آخر مقطع پڑھ لیں آپ۔ ثنا خاں بنایا، واہ، ثنا گو بنایا، ثنا خاں بنایا، ثنا گو بنایا، سعید ان سے تو آئے ہے ہے۔ اور کیا بات ہے، واہ، واہ، واہ۔ چاہتا ہے، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، یعنی ثنا خاں بنایا، ثنا گو بنایا، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے۔ بے شک۔ ان کی بہت بڑی نعمت ہے، بے ایسی نعمت ہے اس کے جب ثنا خاں بن گئے، سرکار کے ثنا خاں بن گئے تو پھر تو سب کچھ مل بے گیا۔ شک اور حاضری ہو گئی اس دربار میں، حاضری کی بات چلی، ہاں۔ ماشاءاللہ۔ پہلی حاضری کب ہوئی آپ کی؟ الحمدللہ سن 84 میں میری پہلی حاضری ہوئی۔ بیت اللہ شریف دیکھ کر، وہاں حاضر ہو کر جو کیفیت ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ، بیت اللہ شریف کی کیفیت ہو یا روضہ اقدس کی کیفیت ہو، اور بقول ادیب رائے پوری، میں سناؤں کیسے لوگوں در مصطفیٰ کی باتیں، یہ خدا کرے کہ تم بھی کبھی جا کے دیکھ آنا، یہ خدا کرے کہ تم بھی کبھی جا کے دیکھ آنا، مجھے یاد آ رہا ہے۔ اور بیت اللہ شریف میں الحمدللہ غلاف کعبہ کو تھام کر اللہ تعالیٰ کی حمدیں، مناجاتیں، اس کی کرم نوازی سے خوب پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کیا بات، واہ، حینا ربنا بالسلام، غلاف کعبہ کو تھام کر، واہ، حینا ربنا بالسلام، حینا ربنا بالسلام، کر لیا ورد
تیرا جو نام ہے نا ربنا بسلام، مل گئی مجھ کو عمر دوام، کیا بات ہے، واہ واہ، ہے نا ربنا بسلام، ہے نا ربنا بسلام، یاد تجھ کو کروں میں یہاں، تو کرے عرش پر میرا ذکر، اللہ اللہ یہ میرا مقام، ہے نا ربنا بسلام، ہے نا ربنا بسلام۔ واہ سبحان اللہ۔ مکہ شریف میں حاضری دینے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو یقین نہیں آتا تھا کہ میں اس بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ، بقول خالد محمود نقشبندی، کبھی خود کو کبھی ان کے کرم کو دیکھتا ہوں میں، کہ مجھ سا بے نوا ہے گنبد خضرا کے سائے میں، کیا بات ہے، واہ واہ، کہ مجھ سا بے نوا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ اس میں کئی قابل ذکر باتیں ہیں زبیر صاحب۔ یہ جب میں پہنچا ہوں مدینہ طیبہ تو اس وقت کیونکہ پہلی حاضری تھی، میرے پاس رہائش کا کوئی انتظام نہیں تھا، بس میں نے اپنا بیگ جو میرے ساتھ تھا وہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر رکھا، وضو وغیرہ کیا، عصر کا وقت تھا، نماز پڑھی، اور پھر مغرب کے بعد میں باہر نکلا تو دیکھا میرا بیگ اسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں میں چھوڑ کر گیا تھا۔ سبحان اللہ، واہ، کسی نے اٹھایا نہیں وہ بیگ؟ ہاں الحمدللہ، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، بالکل اسی جگہ۔ اور یہ ساری چیزیں میرے علم میں بھی نہیں تھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کتنی احتیاط کرنی ہے کیا۔ بہرحال میں جب پہنچا وہ وہاں رکھا ہوا تھا، ابھی میں اٹھا رہا تھا کہ سامنے ایک بزرگ کی نظر پڑی جو کراچی سے تعلق رکھتے تھے، وہ آ رہے تھے جناب علی، وہ بغل گیر ہوئے، خیریت پوچھی، معلوم کیا کب آئے، میں کہا حضرت ابھی آیا ہوں بس۔ کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ٹھہریں گے۔ وہ بیگ لے کے اپنے ساتھ ہی انتظام ہو گئے، جی خود ہی انتظام۔ تو اس طرح اسی ٹھکانے پر میں 3 ہفتے رہا، ماشاءاللہ۔ 1 مہینے کا ویزا تھا، 1 ہفتہ مکہ شریف میں رہا تھا، پھر 3 ہفتے میں مدینہ شریف میں رہا۔ تو ایک شب جمعرات کو بوندا باندی شروع ہوئی، جمعرات کی شب، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، تو الحمدللہ اس سے فیضیاب ہوئے، اور پھر جمعے کی نماز کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی، صحن نبوی شریف میں ماشاءاللہ خوب اس میں نہائے۔ باہر جب آئے تو سب گنبد شریف سے پانی گر رہا تھا، میں تھا، میرے اور بھی 2-3 دوست تھے، تو سارے اس کے نیچے، کیونکہ اس وقت یہ کنڈیشن نہیں تھی مسجد نبوی شریف، باہر سے سب گنبد شریف بھی کھلا ہوا تھا، اور آپ اتنی توسیع نہیں ہوئی، اتنی توسیع اس وقت نہیں ہوئی تھی، 84 کی بات ہے، تو خوب فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے جب آپ واپس لوٹے، اور یہاں پہ تھوڑا سا کوشچن کا میں
بدلتا ہوں کہ دیکھیں نعت خواں جو ہے، نعت خواں ہو یا کوئی عام شخص ہو، وہ الحمدللہ ہر سال عمرہ بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ہماری سوسائٹی تبدیل کیوں نہیں ہو رہی؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم زبان سے اقرار تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے قلوب میں وہ چیز اتر نہیں رہی؟ آپ کے خیال میں ایسی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے یہ، اور میں نے کسی رسالے میں ایک آرٹیکل بھی پڑھا تھا، وہ دینی رسالہ تھا، تو ایک مصرے کو انہوں نے ہیڈنگ بنایا تھا کہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس بھی آ گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اخلاص۔ اخلاص نہیں کہ جب آپ جا رہے ہیں حاضری کے لیے تو کتنا اخلاص ہے، کتنا جذبہ ہے۔ اب پہلے اگر ہم باشرہ نہیں تھے یا پہلے کچھ ہمارے اندر برائیاں تھیں، سب سے پہلی جو چیز ہے حاضری سے پہلے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کہ پروردگار یہ تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت عطا فرمائی، میرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو جب اس نیت سے جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر فیض یاب ہوگا، اور اگر دنیا دکھاوا ہے تو پھر تو وہ وقت کا بھی ضیاع ہے، دولت کا بھی ضیاع ہے، اور میں زیادہ کیا عرض کروں آپ کے سامنے اس کے۔ آپ صحابہ اکرام کو دیکھیے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو انہوں نے اپنی گردنیں کٹوانے پہ تیار ہو گئے، آپ کے وضو کے قطروں کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ 40 صحابہ جو ہر وقت مدینہ المنورہ میں آپ کی خدمت پہ معمور تھے، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ آپ کا دیدار کر رہے ہیں اور بس کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہیے، ان کی خاطر وہاں دروازے پہ بیٹھے ہوئے۔ اور ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، رات بھر ہم محافل کا اہتمام کرتے ہیں، محافلیں اٹینڈ کرتے ہیں، اور ہمارے آرگنائزر حضرات وہ بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے کہ وہ ان محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ بات پیدا نہیں ہو رہی، وہ عشق رسول جو ہماری زبانوں میں موجود ہے ہمارے قلوب تک نہیں پہنچ رہا۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج کی موجودہ ثناخوانی ہے، جو اتنی طوالت کر جاتی ہے، 9 بجے سے شروع کرتے ہیں، 4 بجے تک، 5 بجے تک، فجر کی اذان تک رہتی ہے، یا اس سے پہلے 2-2:30 بجے ختم ہو جاتی ہے، وہ جو لوگ آ کر نیچے بیٹھتے ہیں، ثناخواں تو وہاں پہنچ گئے، ان کو تو الحمدللہ پذیرائی بھی مل رہی ہے، شہرت بھی مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن جو لوگ وہاں آ کر بیٹھتے ہیں ان کو تو بظاہر تو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، لیکن وہ عشق میں آ کر بیٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے۔ لیکن جب فجر ہوتی ہے وہ سو جاتے ہیں، اذان سے پہلے جا کر سو گئے۔ تو اس چیز کو آپ کیسے لوگوں کو اس چیز سے بچنے کی آپ فرمائیں گے کہ آپ اس پہ عمل کریں؟ یہ نعت خوانی کا دورانیہ کتنا ہو، ایسا ٹائم ہو کہ اس ٹائم کے اندر نعت خوانی ہو؟ اصل میں زبیر صاحب پہلی تو چیز یہ ہے کہ نماز ایک فرض عبادت ہے، نماز کو مؤخر کر کے یا چھوڑ کے کوئی بھی کتنا بھی بڑا نیک کام کیا جائے تو وہ قبولیت نہیں ہے، اس کی قبولیت نہیں۔ نماز تو فرض ہے اپنی جگہ۔ اب رہا سوال وہ چاہے سامعین ہو یا ثناخواں، کوئی بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے نماز۔ رہا سوال محفل کی طوالت کا، تو اصل سلسلہ جہاں تک ہمارے شہر کا ہے، کراچی کا، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور سب سے زیادہ محافل بھی یہیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ مشہور ثناخواں بھی یہیں ہیں، سب سے زیادہ اچھے پڑھنے والے بھی یہیں ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے آپ کہ سب سے زیادہ ذوق بھی کراچی شہر کے لوگوں کا ہے، اس شہر کے لوگوں کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اتنا بڑا شہر ہے، 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے، اب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں اچھے نعت خواں بلائے جائیں، مشہور نعت خواں بلائے جائیں،
اب ایک نعت خواں اگر ڈیفینس میں پروگرام کر رہا ہے اور دوسرا پروگرام نارتھ ناظم آباد میں ہے یا ملیر میں ہے یا کسی دور دراز علاقے میں، تو اس کو گھنٹہ سوا گھنٹہ تو پہنچنے ہی میں لگ جاتا ہے جناب، ہے نا. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب اس کو دورانیہ تھوڑا سا بڑھا دیا ہے تاکہ وہ آئیں. اب ٹائم دیا جاتا باقاعدہ کہ یہ 2 بجے پہنچیں گے، یہ رات 3:30 بجے پہنچیں گے. تو یہ ہے سر ایک مجبوری ہے یعنی منتظمین کی. رہا سوال نماز کا، تو نماز کے بارے میں میں نے عرض کر دیا، وہ کسی صورت بھی معاف نہیں. وہ آپ چاہے ساری رات جاگیں یا نہ جاگیں، محفل سنیں یا نہ سنیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز اپنی جگہ فرض ہے. اور نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اچھا ایک بات آپ سے اور میں جاننا چاہوں گا، یعنی کہ جب ہم نعت خوانی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اس کا مخصوص ایریا ہے، مخصوص علاقہ ہے، یعنی کہ ایک گراؤنڈ ہے یا کوئی گلی ہے یا وہاں تک. تو آج کل ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پروگرام ہو رہا ہے اور جو اس کے جو اسپیکر ہیں وہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک پھیلا دیتے ہیں. اس کے میں بھی خلاف ہوں کہ آواز پنڈال تک رہے، زیادہ یہ قرب و جوار میں رہے یا اس طرح رہے. وہ خواہ یہ محفل کی شکل ہو یا آپ گھر میں پروگرام کریں یا کسی بھی جگہ کر رہے ہیں، کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ ہم عبادت کر رہے ہیں نا، عبادت کر رہے ہیں اور دوسرے سے متاثر ہو رہے ہیں. کوئی بیمار ہے، کسی کے ساتھ کیا پرابلم ہے، پوری رات ہم بیٹھ کے جو ہے کہ وہ ہارن لگے ہوئے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بالکل نامناسب بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں محفل ہو رہی ہے اس کی آواز وہیں تک رہنی چاہیے، وہاں تک محدود. نعت کے حوالے سے تو ہم نے بات کی. اب پھر آپ کی تھوڑی سی نجی زندگی کی طرف آتے ہیں کہ سوال تو آپ سے معذرت کے ساتھ کہ شادی آپ کی جو ہوئی تو وہ کیا پسند کی شادی تھی یا ارینج میرج تھی؟ کیسے؟ ارینج میرج تھی. اور دوسری بات ہی میری انتہائی خوش بختی ایک میرا آئیڈیل تھا اس سلسلے میں کہ میری شریک حیات دیندار ہونی چاہیے. بہت رشتے آئے کیونکہ الحمدللہ شہرت تو سن 72 سے مجھے مل گئی تھی، بہت رشتے آ رہے تھے، لیکن میری اپنی سوچ یہ تھی کہ میری شریک حیات جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو قبول فرمایا. اور الحمدللہ مجھے جو شریک حیات ملی وہ حافظ قرآن، سبحان قاریہ حافظ قرآن. چنانچہ انہوں نے گھر میں آنے کے بعد گھر میں مدرسہ قائم کیا بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے، اور کوئی 40 بچیوں کو انہوں نے حفظ کرایا اور 2 مدرسے قائم کیے جو آج بھی ماشاءاللہ چل رہے ہیں. ایک مدرسہ 23 سال سے قائم ہے، مدرسہ زینت القرآن، لیاقت آباد 4 نمبر میں ہے. اور ایک الاعظم اسکوائر میں مدرسہ ربیع القرآن، کیونکہ ربیع الاول میں اس کا افتتاح ہوا تھا. تو الحمدللہ بہت انہوں نے کام کیا اس سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے ایسی شریک حیات عطا فرمائی. جی ہاں. تو میری حوصلہ افزائی بھی کرتی ہیں، نعت شریف کا بھی بڑا ذوق رکھتی ہیں. اور اسی طرح سے آپ کے اکثر ٹائم جو ہے نا وہ باہر گزرتا ہے، آپ کیونکہ بیرون ملک دوروں پہ بھی ہوتے ہیں یا کراچی کے علاوہ باہر دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں، تو زیادہ ٹائم کا آپ کا کنزیومنگ جو ہے کہ نعت خوانی کے اندر ہے. تو آیا جو ہے کہ وائف اس بات سے وہ یہ کہتی نہیں کہ آپ گھر میں ٹائم کم دیتے ہیں، باہر ہی رہتے ہیں؟ کیا یہ دیکھیں نا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ اپنے کام میں آزاد ہیں. قرآن پاک کی ترویج و اشاعت اس میں وہ مکمل آزاد ہیں جناب علی. اب اتنے مدارس کو چلانا، ایک مشن کو چلانا، بڑی بات ہے. 2 ویکلی پروگرام ہوتے ہیں ان کے، ایک پیر کو اور ایک بدھ کو، انہی مدارس میں. جی تو الحمدللہ. اور پھر یہ کہ وہ ذوق بھی رکھتی ہیں اس کا. جی نعت خوانی کا بہت ذوق رکھتی ہیں ماشاءاللہ. آپ کے صاحبزادے یا صاحبزادی؟ صاحبزادی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی حافظہ ہے. بہترین قاریہ، بہترین نعت خواں. اور یہ میڈیا پر نہیں ہے بلکہ محفل کی، اور وہ بھی محفل بھی مطلب محدود پیمانے پر اپنے حلقے میں. جی تو خواتین کی نعت خوانی کی بات جی ہاں کہ
کہ آیا خاتون کو ٹی وی پر نعت پڑھنی چاہیے؟ اب یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے نا جناب، میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں، ہے نا، وہ سب جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کام تو مفتیان کرام کا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی فتویٰ دیں یا کوئی جواب دے، میرا یہ منصب نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر خاتون گھر کے اندر یا کہیں نعت پڑھتی ہے وہ تو مناسب ہے، اس کے علاوہ پھر مفتیان دین سے جو ہے کہ باقاعدہ طور پر پوچھنا چاہیے، مشورہ لینا چاہیے۔ نعت خوانی آپ کے 1958 سے آپ نے جس طرح بتایا، ہاں، وہ اس کو طالب علم سے باقاعدہ ریڈیو پاکستان سے 66 سے کیا، وہاں سے ابتدا ہوئی، پھر آپ چلتے گئے، آگے چلتے گئے، یہ سلسلہ آج تک قائم ہے الحمدللہ۔ تو آپ ہمارے نئے نعت خواں احباب کے لیے کیا سجیشن دیں گے کہ آج کل جو نعت جو لوگ پڑھ رہے ہیں، آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے کی جو نعت خوانی تھی، 10 سال پہلے جو تھی وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی، اور جو آج کی نعت خوانی ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ نعت خوانی ایک بڑا مقدس اور محترم عمل ہے، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو ایک روایتی نعت خوانی ہو رہی ہے اسی پہ قائم رہنا چاہیے۔ وہ جدت ایک الگ چیز ہے، لیکن جدت بھی اس طرح کی ہو کہ جو کسی بھی طور معیوب نہ ہو، تو یہ ہونا چاہیے جناب۔ کنسرٹ نہ اختیار کر جائے، ہاں، ایسا نہ محسوس ہو کہ لوگ جھوم رہے ہیں اور کنسرٹ جس طرح ایک گانے کی محفل ہو رہی ہے، اس طرح کا ماحول جو ہے کہ وہ نامناسب سا لگے۔ زمین آسمان کا فرق ہے جناب، محفل کا تقدس، اس کا احترام، جب تک آپ اس کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو نہ پڑھنے والے کو کچھ لطف آئے گا یا کیفیت ہوگی، بلکہ وہ تو ایک گناہ، مطلب یہ مول لینے والی بات ہے۔ اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہی جو کچھ ہوا ہے، تو اس سے نعت خوانی کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ صحیح۔ ہاں، اکثریت جو ہے لوگوں کی، عوام کی، وہ صحیح نعت خوانی سننا چاہتی ہے، صحیح معیاری کلام سننا چاہتی ہے۔ کلام پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ معیاری ہو، اور ایسا نہ ہو کہ غیر شرعی اس میں الفاظ ہوں۔ اچھے شعراء کا کلام لیا جائے، اچھے مطلب اشعار لیے جائیں۔ آج کے نوجوان اگر وہ سعید ہاشمی بننا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ آپ کی عزت افزائی ہے جو آپ ایسا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ میں کچھ نہیں ہوں، بس وہ قبول فرما لے اور روز محشر آخرت میں مجھے اس کی جزا مل جائے تو یہ میری خوش نصیبی۔ باقی یہ جنرل باتیں ہیں، یہ نماز کی پابندی ہے اور اخلاص ہے، اور عقیدت و محبت سے کرے، دنیاوی کوئی لالچ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے تو فعل سرکار بھی نوازتے ہیں۔ اگر کوئی نعت خواں کسی محفل میں جاتا ہے تو اس کو اگر انتظامیہ خود سے کچھ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ اس کو ہدیہ کچھ چیز دے دیتے ہیں تو مناسب ہے؟ ہاں بالکل۔ اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے لیے تو؟ ہاں، ڈیمانڈ کے لیے تو کچھ مناسب نہیں لگتا کہ یہ ایک نیک کام ہے، تبلیغی کام ہے۔ میں تو جناب علی دونوں طرف کی بات کرتا ہوں، خود نعت خواں کو بھی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، اور عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ منتظمین بھی خیال کرتے ہیں اور خود بخود خدمت کر دیتے ہیں، تو منتظمین کو بھی چاہیے کہ خدمت کریں، دین کا کام ہے یہ۔ وہ نعت خواں آپ کو روحانی غذا فراہم کر رہا ہے تو وہ اپنے کام کاج چھوڑتا ہے، اپنی مصروفیات چھوڑتا ہے، سارا کچھ چھوڑ ہی دیتا ہے نا، وہ فل ٹائم جاب ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے۔ یعنی کہ نعت خواں کو ایز اے پروفیشن اس کو اپنانا چاہیے، اپنا سکتا ہے اس وقت اپنا سکتا ہے جب کہ کوئی ذریعہ آمدنی اس کا تھوڑا بہت ایسا ہو ضرور کہ گھر کا، یعنی اس کو یہ دیکھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کہ بالکل اس پہ ڈیپینڈ نہ کر لے۔ آج کے نوجوان بالکل اس پہ ڈیپینڈ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، مطلب پھر تو مطلب کمرشلائز ہو جاتا ہے نا، پھر تو ظاہر ہے کہ پھر تو بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اس میں،
کہ یہ اتنا مجھے ملنا چاہیے، نہیں ملا، ملنا چاہیے تھا، یہ تو اس میں تو پھر وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں نا جی۔ اور یہ کہ قناعت کرے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اور جب اس پہ توکل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ نوازتا ہے پروردگار جناب۔ ٹھیک، آپ کے جس طرح پہلے میں نے اپنے انٹرو میں کہا، اس کے بعد بات گفتگو ہوئی کہ آپ کی الحمدللہ بے شمار نعتیں ایسی ہیں کہ جو مشہور ہیں اور بچہ بچہ اس سے واقفیت رکھتا ہے، اور الحمدللہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج کا جو ثنا خاں ہے، جو معروف ثنا خاں ہے، وہ آپ کو دیکھ کر ثنا خاں بنا ہے۔ آپ کی یہ نعتیں سن کر اس نے نعت پڑھنے کا ذوق پیدا ہوا اور نعتوں کی طرف اس کا رجحان ہوا اور نعت اس فیلڈ میں شامل ہو گیا۔ یہ آپ کی عزت افزائی ہے، ورنہ ابھی اعظم چشتی صاحب کا اور دیگر ثنا خانوں کا، ہمارے بزرگوں کا ذکر ہو رہا تھا، سینئرز کا، تو میں عرض کروں کہ میں خود ریڈیو پاکستان سے اعظم چشتی صاحب کی آواز سن کر متاثر ہوا، ان کی نعتیں بڑے شوق سے سنتا تھا، اور ان کی بڑی خدمات ہیں فروغ نعت خوانی میں، اور میں ان سے بڑا انسپائر تھا۔ تو گزشتہ 20 سال سے یہ میڈیا کا دور ہے، ہاں، تو میڈیا میں اور جس طرح موجودہ دور میں یعنی عصر حاضر میں آپ کا ایک نمایاں نام ہے نا، تو لوگ آپ کو دیکھ کر آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ تو آپ کی ایک نعت بہت مشہور ہوئی، لم یاتی نذیر، جی، تو یہ کب آپ نے پڑھی تھی اور کیسے مشہور ہوئی؟ یہ ریڈیو پاکستان سے سن 70 میں پڑھی تھی میں نے، ماشاءاللہ، سن 71 میں، پھر 72 میں ٹی وی سے پڑھی تھی، تو الحمدللہ اس دور میں یہ اس کو شہرت ملی۔ 4 زبانوں میں ہے یہ، عربی، فارسی، پوربی اور اردو۔ پڑھنا بھی مشکل تھا، پھر علامہ شیخ الحدیث مصطفیٰ الازہری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تلفظ کی درستگی کے لیے، وہ جناب ان سے درست کرائے میں نے۔ اس کے بعد پھر EMI کمپنی نے اس کا ریکارڈ ریلیز کیا، غالباً 73 یا 74 میں۔ یہ نعت میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ نعت آپ پڑھیں گے، لیکن اس سے قبل ایک کوشچن جو میرے ذہن میں ہے کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت موجودہ دور میں آپ تو اکابر ثنا خاں میں ہیں، اور ان کے علاوہ آپ موجودہ دور میں کس کو نمائندہ نعت خاں آپ کی نظر میں ہے کہ یہ نعت خاں جو ہے کہ یہ اس وقت کا نمائندہ نعت خاں نوجوانوں میں؟ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے، اور ایک کثیر تعداد ہے۔ محمود الحسن اشرفی ہیں، خالد حسین ہیں، ذوالفقار علی ہیں، فیصل حسن ہیں، اور بہت سے، یعنی ایسا سوال کر دیا آپ نے کہ اگر کوئی نام رہ گیا میرے ذہن سے تو پھر وہ ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، نعت خاں تو الحمدللہ سب ہیں، لیکن آپ کی نظر جس پہ ٹھہرتی ہے کہ یہ نعت خاں جو ہے کہ یہ میرے خیال سے یہ نمائندہ ثنا خاں ہے، یہ نام میں نے بتایا نا آپ کو، یہ ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں، اور بھی ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے جناب، بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے اپنا وقت نکالا، یہاں پر تشریف لائے۔ ہم آپ کی اس نعت پہ جو معروف نعت ہے اسی پر ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے الحاج سعید احمد ہاشمی صاحب۔ بہت خوبصورت گفتگو کی، گو کہ ان کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ہے کہ وہ درخواست پہ یہاں پر وہ تشریف لائے، اور آپ کی دلچسپی کی خاطر ناظرین انہوں نے بہت یہاں پر نعت بھی پڑھی، اور میرے سوالات کیا کہ میری جو اندر کی کیفیات تھی وہ میں نے ان کے سامنے پیش کی، جو سوالات مجھے الجھن میں ڈالتے تھے کہ کس طریقے سے ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو گفتگو ہوئی اور امید ہے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ کانٹے کریں گلاب کی مدحت کمال ہے، ہو دھوپ سے سحاب کی مدحت کمال ہے، ذرے سے ماہتاب کی مدحت کمال ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، یہ وصف نگاہ ساقی کوثر کی بات ہے۔ یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو ساقی کوثر عطا فرما دیتے ہیں۔ وہاں سے انڈیکیشنز ہوتے ہیں، مدینے سے اشارے ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ثنا خاں بنتا ہے۔ یہ عشق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے،
سیرت مبارکہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو، سیرت مبارکہ کو اشعار کے صورت میں ادا کر دینا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ اپنے میزبان زبیر علوی کو بزم عقیدت سے اجازت دیجیے۔ ہم اس پروگرام کا اختتام الحاج سعید احمد ہاشمی کی نعت پہ کریں گے۔ جی لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ بس خام نوائے رضا، نئے طرز میری نئے رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچارش راہ پڑا جانا، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا۔ اللہم صل